اسامہ بن لادن نے میاں نواز شریف کو سرمایہ مہیا کیا تھا آپ کی پارٹی کے خلاف اور آپ کو اقتدار سے اتارنے کے لیے؟ جو 1989 کی بات ہے کہ اسامہ بن لادن نے $10 ملین بھیجا تھا ایک فوجی جنرل کو، اور اس فوجی جنرل نے اسامہ بن لادن کو نواز شریف سے ملایا اور کہا کہ یہ ہماری مدد کر رہا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ اسامہ بن لادن 1989 میں فیبروری 89 میں سعودی عربیہ واپس چلے گیا. میں اس کو نہیں جانتی تھی، مگر $10 ملین کے حوالے سے مجھے معلوم ہے کہ وہ واپس چلے گیا تھا سعودی عربیہ، کیونکہ جہاد ختم ہو چکا تھا. پھر اس کو ہمارے فوجی جنرل نے واپس بلایا کہ جہاد اب تک جاری ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک مسلمان عورت نے حکومت سنبھالی ہے، اور جب تک مسلمان عورت کی حکومت ہوگی تو پھر پاکستان کے اندر اسلام خطرے میں ہوگا. اور پھر اس خطرے سے بچانے کے لیے اور ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. اور وہ پیسے پھر لیے گئے. کئی میٹنگز ہوئے پروونشل منسٹرز کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ نو کانفیڈنس موو 1989 کی اسمبلی میں ہوا، جو ڈیفیٹ ہوا. مگر ایک فوجی جنرل تھا جس کا نام میں اس وقت نہیں لینے چاہتی ہوں، جس نے بن لادن کو واپس بلایا. یہ 89 کی بات تھی. پھر 1990 میں یہی فوجی ٹولہ تھا جن کو میں جہادی جنرلز کہتی ہوں، جنہوں نے بن لادن کو کہا کہ تم سعودی عربیہ کے بادشاہ کو کہو کہ وہ امریکی افواج مت لے، وہ کہیں کہ جو افغان مہاجرین ہیں وہ آ کر کے سعودی عربیہ کا دفاع کریں گے. آپ کو یاد ہوگا 1990 میں کویت کا قبضہ ہوا تھا، خطرہ تھا کہ سعودی عربیہ پر بھی صدام حملہ کرے گا. یس، تو اس وقت تو پھر اسامہ کا تو جھگڑا کنگ کے ساتھ ادھر شروع ہوا. پھر وہ واپس جا نہیں سکا اس جھگڑے کی وجہ سے. اور وہ وقت تھا جب یہ پلاننگ ہوئی 90 اور 93 کے درمیان کہ ہم ابھی امریکہ کے خلاف کام کریں گے. اور پہلے اٹیک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر ہوا، اور اس کے بعد پاکستان کو خطرہ تھا کہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دیا جائے گا. اسلم بیگ ان کی فیور میں بیان دے رہے تھے، وہ بھی بیان دے رہے تھے، وہ بھی صدامت ہوتا ہے الگ. یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا الگ تھا کہ یہ دہشت گردی شروع ہوئی تھی، اور پاکستان کو خطرہ تھا. جب نواز صاحب کی حکومت گئی اور پیپلز پارٹی منتخب ہوئی، ہم نے پاکستان کو دہشت گردی کے الزام سے بچایا، اور پاکستان کی معیشت جو بالکل بینکرپٹ تھی اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور پاکستان became one of the 10 emerging capital markets of the world. یہ جو جرنیل ساز باز کر کے بھی نئی ایک پولیٹیکل کھیپ لا رہے ہیں، نئی بریڈ پیدا کر رہے ہیں، کیا اگر ان کو حکومت دے دی گئی یا مل گئی تو کیا حکومت کو چلا سکیں گے؟ میں سمجھتی ہوں کہ وہی پالیسیز ہوں گے. جب میں کہتی ہوں وہی پالیسیز، میرا مطلب یہ ہے کہ جب بجٹ تقسیم ہوگا تو ایجوکیشن کو کم ملے گا، ہیلتھ کو کم ملے گا، ویمنز افیئرز کو کم ملے گا. جب ریونیوز کی بات ہوتی ہے، پیپلز پارٹی کے دور میں ملک کی آمدنی 3 سال میں ڈبل ہوئی. یہ مشرف کے دور میں ڈبل نہیں ہو سکی. پیپلز پارٹی کے دور کے اندر ہم نے فرٹیلائزرز بھی وقت پر پہنچائے، بیج بھی وقت پر پہنچائے، کھاتی بھی کیے وقت پر. نتیجہ یہ تھا کہ ہماری ایگریکلچر پروڈکشن 7% پر پہنچ گئی تھی، اور کسانوں کے پاس زیادہ پیسہ تھا. وہ ابھی نہیں ہے. تو وہی چیز ہوگا جو مشرف صاحب کی، کبھی جنگ ہوگا ہندوستان کے ساتھ، کبھی القاعدہ والے آ رہے ہیں تو ان کے لیے کچھ ہم کریں گے، کبھی کولن پاول آئے گا، کبھی دوسرا آئے گا، جنگ ختم کرنے کے لیے، خطرہ ختم کرنے کے لیے، اور ملک کے اندر جو پاکستان کے عوام ہیں ان کو نظر انداز کیا جائے گا. مگر اکنامک ریوائول کی اگر ضرورت ہے تو پھر حکومت کی تبدیلی کی ضرورت ہے. جنرل ضیاء الحق نے آپ کے والد صاحب کو پھانسی دے کے ایک اپنے لیے ایک راستہ ہموار کیا کہ پالیٹیشنز ایک بڑے سیاستدان کو انہوں نے ہٹا دیا. مشرف صاحب یہ کام آپ کو ملک سے باہر رکھ کے اور نواز شریف کو باہر رکھ کے ایک کر رہے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں کچھ حد تک ان کا خیال ہے کہ انہیں کامیابی ہوئی. آپ اسے کس طرح کاؤنٹر کریں گی؟ میں سمجھتی ہوں کہ کاؤنٹر کرنا کہ فورسبل ایجیکشن جو ہو وہ تو ان کے پاس ہے ہتھیار. ریاست کے پاس ہر وقت ظلم کا ہتھیار ہوتا ہے، ہر وقت نئے قانون کا ہتھیار ہوتا ہے. ہمارے پاس ہمارا ضمیر ہوتا ہے، اور ہمارے پاس
ہمارے جو جدوجہد ہے وہ سچ کے لیے ہے اور انصاف کے لیے ہے, اور ہماری جو جدوجہد ہے وہ انسانیت کے لیے ہے. تو ہم نیتے ہاتھ ہو سکتے ہیں, مگر جو لوگ نیتے ہاتھ ہیں وہ ریاستی طاقت کو ہر وقت شکست دیتے ہیں, کیونکہ سچ کی فتح ہر وقت ہوتی ہے. تو جو کچھ بھی مشرف صاحب کریں وہ ریاستی طاقت کے تحت کر رہے ہیں, اینڈ اٹس اے لوزنگ بیٹل. اس اسٹریٹجی میں بھی آپ کیا نواز شریف فیملی پہ بھی ٹرسٹ کر سکتی ہیں کہ جدوجہد میں آپ کا ساتھ دیں گے, آپ ان پہ اعتماد کر سکتی ہیں؟ آپ ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں, ابھی کسی کے دل میں خالی اللہ تعالیٰ دیکھ سکتا ہے اور کوئی تو نہیں دیکھ سکتا. میں سمجھتی ہوں کہ زندگی میں چلنے کے لیے اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے. میں شکی نہیں ہوں, میں اعتبار کرنے والی ہوں. ٹھیک ہے کچھ لوگ بے وفا نکلتے ہیں, ٹھیک ہے کچھ لوگ اعتبار توڑ دیتے ہیں, مگر جتنے لوگ ملتے ہیں جو پھر ایک نیک کام میں شامل ہو جاتے ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب ابھی ہمارے ARD کے اندر ہیں, ان کی اپنی فیملی سفر کر رہی ہیں, ان کے بیوی بچے سب باہر رہ رہے ہیں, اور جو جلا وطنی کے اندر ہیں ان کو معلوم ہے کہ دوسرے کے اوپر کیا گزر رہا ہے اور کتنا انسان وطن کے لیے ترستا ہے. تو I do trust them for now because they are with us, and inshallah in future they will also prove the trust. اور اس میں آپ سے وہ رابطہ رکھ رہے ہیں کہ آپ جدوجہد میں اکٹھے مل کے کریں, اسٹریٹجی آپس میں آپ مشورہ کرتے ہیں؟ وہ وقتاً کانٹیکٹ کر لیتے ہیں, مگر زیادہ تر تھرو ARD. ہمارا جو طریقہ کار ہے فنکشننگ کا ہمارے پیپلز پارٹی کے اندر, تو ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. کوئی پریس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا, کوئی پالیسی کا ڈپارٹمنٹ ہوتا, کوئی ڈپلومیٹس کے ساتھ ملنے کا ڈپارٹمنٹ ہوتا, کوئی مین آرگنائزیشن, کوئی ویمنز آرگنائزیشن. تو اس لیے ہمارے جو رابطے ہوتے ہیں وہ پاکستان اورینٹڈ ہیں, کیونکہ یہاں جو میں رہ رہی ہوں ہمارے پاس سیکرٹریز کی کمی ہے, فون آپریٹرز کی کمی ہے, ہم ہینڈل نہیں کر سکتے جتنا کچھ ڈیمانڈ ہے. مگر پاکستان میں ہمارا پورا ڈھانچہ ہے, تو تھرو پاکستان ہم زیادہ تر کام کرتے ہیں. ہمیں بھی مشرف صاحب نے آئینی ترامیم کر لی ہیں, الیکشن لاز بنا دیے ہیں, اور نیشنل سیکورٹی کونسل کا بھی آئین میں انہوں نے شک رکھ کے اور آئین میں ترمیم کر دیے. ایک طرح اگر آپ کی حکومت آ گئی, اکثریت سے آئی یا مخلوط بن جائے, تو کیا آپ ان کو فوری طور پہ ان ترامیم کو تبدیل کریں گے اور نیشنل سیکورٹی کونسل کے ماتحت آپ کی پارٹی کام کرے گی؟ ہم تو پارلیمنٹ کی سوورینٹی پر یقین کرتے ہیں, ہم تو سول اور پولیٹیکل رول چاہتے ہیں. ہاں ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے اگر وہ کچھ کرنے چاہتا ہے تو بتائیں کیا کرنے چاہتا ہے اور کمپرومائز لیں. جیسے وہ کہتا ہے کہ میں پرائم منسٹر کو نکالوں یا پارلیمنٹ کو نکالوں, تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نکالیں, مگر اکارڈنگ ٹو کاکر فارمولا. یعنی 1993 میں جب جنرل وحید کاکر ہوتے تھے تو اسحاق صاحب بھی گئے اور نواز صاحب بھی گئے, تو ہم کہتے ہیں آپ بھی جائیں ہم بھی جائیں گے, تاکہ ایک توازن ہو. اور پھر وہ کہتے ہیں نیشنل سیکورٹی کاؤنسل, ہم کہتے ہیں فار واٹ, تاکہ مٹھی بھر فوجی جنرل فیصلہ کریں قوم کی تقدیر کا. ہم چاہتے ہیں 14 کروڑ عوام کریں. اور جب ہم پچھلے ڈیکیڈ میں دیکھیں تو کتنی تنقید ہوئی جب میں نے راجیو گاندھی کو پاکستان بلائی, مگر اس کے بعد جنرل مشرف بھی آگرہ چلے گیا اور مذاکرات کا راستہ کا انتخاب کیا. تو ہم کہتے ہیں وہ آپ نے غلط تنقید پھر کی, جب بعد میں ماننا تھا تو اسی وقت آپ کو اللہ شعور دیتا اور آپ پہلے سے مان لیتے ہیں. یا پھر طالبان کو گود میں کس طریقے سے بٹھائیں, پھر کیسے پھینکیں, لشکر طیبہ کو کیسے گود میں بٹھائیں, اور پھر انڈین پارلیمنٹ اٹیک کے بعد جب ڈکٹیشن ملی تو کتنے جلدی گود سے پھینک دیے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی ایراٹک پالیسیز کو تو دیکھیں, تو بہتر ہے کہ پالیسیز کو ڈبیٹ کریں. کہا جاتا ہے that war is too serious a business to be left to generals. میں تو کہوں گی politics is too serious a business to be left to generals. ان کو فوجی کام پر یقین کرنی چاہیے, کون سا ٹینک خریدنا ہے, کون سی ہوائی جہاز خریدنی ہے, کون سی وار ایکسرسائز کرنی ہے, اور باقی چیزوں سویلینز کو چھوڑنے چاہیے. If he wants a national security council, تاکہ اسلامسٹ کو فوج سے نکالا جائے, تاکہ کوئی ملیٹنٹ ریولوشن نہ ہو جائے. اسلامسٹ میں بی اے رانگ ورڈ ٹو یوز, مطلب ہارڈ لائنرز کو فوج سے نکالا جائے. That's a different thing we can consider. یہ بات